رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد ہمارے بھائی یونس نے، ان کے صاحبزادوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے۔ اللہ بہترین صلہ عطا کرے۔ میں آپ ہم سب جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے۔ ایک تو آپ حضرات سے اس بات کی معذرت کرنا ہے کہ میں دیر سے پہنچا، کچھ ایسا رستہ اختیار کر بیٹھے تھے۔ ماشاءاللہ آپ کے شہر کے ارد گرد بہت سارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، بس یہ دعا کریں کہ مکمل بھی ہو جائیں۔ تو وہ رستوں کا اس طرح کا ماحول تھا کہ 2-3 جگہ پہ ہمیں راستے میں رکنا پڑا، تو پھر ہم یہاں تک پہنچے۔ ظاہر ہے انتظار ایک مشکل کام ہے، کوشش تو کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن بہرحال جو آپ کو انتظار کی صعوبت برداشت کرنا پڑی، یقیناً آپ درگزر کریں گے۔ ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان فرمایا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ قوم کو ایک نظریہ دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اس نظریے کو تکمیل عطا فرمائی، اس کو حضور نے مکمل کر دیا۔ وہ نظریہ عقیدہ توحید و رسالت کا حضور نے مکمل فرما دیا۔ جو لوگ بے مقصد سی راہ سے دور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انبیاء کرام انہیں نظریاتی کر دیتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف رکھیں جی، میں کوئی ویڈیو بنوانے تھوڑی آیا ہوں، تشریف رکھیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں سارے دوست۔ آپ کو اگر موبائل ہی دیکھنے تھے تو پھر آپ کو ویڈیو بھیج دیتے، کام ختم ہو جاتا، ویڈیو تو پہلے ہی کافی رہتی ہے۔ آپ سے بات کرنے آپ مہربانی کریں، موقع دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ پھر موبائل ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ چلو ایک دوسرے کو دیکھتے، تو آپ مہربانی فرمائیں، تھوڑی توجہ کریں، اور تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہے۔ کچھ طبیعت بھی ایسی ہے، کچھ یہ کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ بھائی، انبیاء نظریاتی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں نظریاتی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا لوگوں کے دلوں میں ایک شعور بیدار کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک شعور حضور نے یہ بیدار کیا ہے کہ تم نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرنی ہے۔ ایک شعور حضور نے ہمارے دل میں یہ بیدار کیا ہے کہ تمہارا دین مکمل ہے، تمہیں کسی سے تھوڑی سی بھی کوئی چیز ادھار لینے کی ضرورت۔ ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں اچھی طرح لاگو کریں۔ خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ اس لیے بہت زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں، کوئی غلط سیاست نہ کریں، روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی غلط راہ نہ اختیار کریں، کسی غلط آدمی کی خوشامد نہ کریں، کبھی کوئی ایسا رستہ اختیار نہ کریں جو کسی غلط منزل کی طرف لے جائے۔ ہمیں عقیدہ توحید دیا گیا ہے، اور مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا
کہ جناب مولوی لوگوں کو نا پابند کر دیتے ہیں، دکیا نوس کر دیتے ہیں، ذہن کو کھلا نہیں کرتے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، مولوی اور صوفی تو ذہن کو کھلا کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے تم دنیا کے پیچھے بھاگو ہی نہ، تم نے جب بھی دیکھنا ہے اپنے رب کی رضا کو دیکھو۔ مجھے بتائیے، اگر اللہ تعالیٰ، ہمارے ہاں نا لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ جادو ہو گیا، تو فلانے نے سیاست کر دی۔ مجھے بتائیے، جو رزق میرے اور آپ کے نصیب کا ہو کسی اور کے گھر جا سکتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیے۔ تو پھر اتنی پریشانی کس بات کی، اتنی تکلیف کس بات کی؟ میرے رب نے جو میرے لیے بہتر چاہا وہ مجھے دیا، پھر ٹینشن اور ڈپریشن کس بات کا؟ پھر اللہ نے جہاں بٹھا دیا ہے اپنے فضل سے بٹھایا ہے، جو دیا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں کچھ نہ دوں۔ تو پھر اس نے جو کر دیا بہتر نہیں کیا؟ اپنے نظریات کو، افکار کو مضبوط کریں، اور زندگی سے جو بے جا قسم کی ہماری تڑپتی سسکتی اور عجیب و غریب قسم کی خواہشات ہیں، اس سے باہر نکلیں۔ اپنے آپ کو محنت کا عادی ضرور بنائیں، جد و جہد کا عادی ضرور بنائیں، لیکن یہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ توحید، اس کو سمجھیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے نا ان ساری چیزوں کا حل ہمیں ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کریم محبوب علیہ السلام نے مجھ سے کہا، عبداللہ ساری دنیا مل کے، ایک دو بندہ نہیں، ساری، لوگ بڑا کہتے ہیں نا میری وہ فلانے بڑے سے سلام تو ہے، حضور فرمانے لگے ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ اور فرمایا ساری دنیا مل کے اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو۔ تو یہ ٹینشن کس بات کی؟ یہ میرے سمیت دنیا میں جتنے لوگ کچھ چار لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں، یہ کہتے پھریں کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے جد و جہد کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ رب جو چاہتا ہے اپنے فضل سے کر دیتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو اپنے نظریات کو مضبوط کریں، مضبوط، سارا دن نہ بھاگیں دنیا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمیٹیں اور اپنی زندگی کے زیادہ اوقات رب رسول کو راضی کرنے میں خرچ کریں، اپنی ترجیحات پکی کر لیں اللہ رسول کی جانب، اتنا الجھاؤ نہ پیدا کریں، کمزور پڑ جائیں گے۔ دوسری بات، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں۔ ہمیں پیسوں سے پیار ہوتا ہے، ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہیں ہوتا ہے، پر ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں لگتی۔ تسی نہ ہسو، تہاڈی کدوں پہ گل کرنا، میں تے کھورے کدی پہ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسے ہوں تو صحت بھی ان کی، جڑے مہینے دکان چنگی چلے انہاں دی ہارٹ بیٹ بھی چنگی چلدی ہے، اور اگر کوئی تھوڑا سا نا بیک ہو جائے نا نظام تو ہر چیز گئی۔ ایک دو چار ساتھی دکاندار ہیں تو دو چار دفعہ آئے، جب بھی آتے ہیں اسی وقت آتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں، پیر صاحب مہربانی کوئی دعا۔ تو میں کہتا ہوں یار کبھی شکر کا طریقہ پوچھنے بھی آؤ کہ آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، بتائیں رب کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ اس طرح بھی تو توجہ کریں۔ ہمیں پیسوں سے بھی اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو محبت ہوتی ہے، شہرت سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی تعریف کر دو بالکل صحت بحال ہو جاتی ہے، کہہ دو ان کو کہ میں تیرے حق میں ہوں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں لوگوں نے سمیٹی ہیں، یہ تھکاتی ہیں بندے کو۔ دولت کا پیار بھی، شہرت کا پیار بھی، اقتدار کا پیار بھی، یہ تھکاتا ہے، یہ پریشان کرتا ہے، یہ حالات کو، ذہن کو پراگندہ کر دیتا ہے، یہ بندے کو الجھا دیتا ہے، اور مدینے والے کا پیار بندے کو بسا دیتا ہے۔ انسان بس جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے طبیعت جب وہ حضور سے پیار کرتا ہے، جب نبی پاک سے پیار کرتا ہے نا تو وہ دنیا میں وہ والا پیار کرتا ہے، اسے باقی سارے پیاروں سے وہ بچا لیتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے
جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ پر شرط یہ ہے حضور سے پیار ہو، حضور سے پیار، نرے اس کے نعرے نہ ہو، نری اس کی داستان سرائی نہ ہو، نرا اس موضوع پر شعر نہ ہو، پیار بھی ہو اس سے نا، اس پر پورا فوکس بھی ہو، توجہ بھی ہو، محبت ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے لوگ ہیں، سچے لوگ سچی باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ طے کر کے آیا ہوں، گھر بیٹھ کے سوچ سمجھ کے آیا ہوں، میں اولاد قربان کر دوں گا، مال سارا آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، قبیلے کا سردار ہوں، سرداری چھوڑ دوں گا، ہر چیز قربان ہے، لیکن لگتا ہے مجھے کہ مجھے اپنی جان آپ سے۔ انہوں نے سچی بات کی تھی تو محبوب نے بھی یہ نہیں فرمایا چل آہستہ آہستہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا عمر ابھی نہیں مکمل ہوا ایمان۔ شیخ محقق فرماتے ہیں شاید حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر فوراً بولے، عرض کی حضور آپ حکم کریں، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا۔ یہ میں ہی نہیں بات کرتا، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے نیک لوگ، صالحین بات کرتے آ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پیار ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جن لوگوں کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے جن لوگوں سے محبت ہے، مجھ سے تو خیر بڑے لوگوں کو ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پورا اترنے کی توفیق دے، لیکن میں ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو قریب رہنے والے ہیں، وہ محبت نہ نظر بھی آ جاتی ہے کہ اسے ہے، یہ کوئی اثار کرنے کو، کوئی وقت دینے کو، کوئی ڈیوٹی کرنے کو تیار ہے، نظر آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ ہمیں حضور سے محبت ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہم نے ساری زندگی دین کو منا کے گزارنا ہے کہ اسے اپنانا بھی ہے؟ آپ آ جائیں جی تقریر کر دیں، میں نے کہا جی میں فلاں جگہ پہ آ تو رہا ہوں، کہنے لگے نہیں اس کے ساتھ 15 کلومیٹر اور ہے وہاں بھی آ جائیں، پھر اس کے بعد 20 کلومیٹر اور ہے وہاں بھی آ جائیں۔ کیوں جی؟ اگر تو آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر تو ایک تقریر ہی بڑی ہے، اور اگر منانا ہے تو منائیں، ساری زندگی سنیں، کرے کام، چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا 35 سال ہو گئے، کوئی کہہ رہا 45 سال ہو گئے، محفل کراتے تو کرائیں۔ اگر تو عمل کرنا ہے نا عمل، تو حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی تھی حضور ایک بات بتا دے، میں اس پر زندگی گزار دوں گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا تیری زبان کبھی خشک نہ ہو، اسے تر رکھنا، پر رکھنا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ وہ میرے بھائی کب تک سنو تقریر، کرو تقریر، بڑا مزہ آیا، او بھائی یہ عمل کے لیے ہے دین، یہ کوئی ایسا چکر ہے جسے آپ چلاتے رہیں صبح و شام، چلاتے رہیں، یہ عمل کے لیے۔ اور اگر پیار ہو جائے تو پھر پیار انقلاب لے آتا ہے، انقلاب لے آتا ہے۔ اگر محبت ہو جائے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، سیاستہ میں حدیث ہے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، تعزیت کے لیے نہیں بیٹھنا، سوائے اس عورت کے جس کا خامن چلا جائے، وہ عدت گزارے گی، باقی 3 دن کے بعد آپ اپنے اپنے کام لگ جائیں۔ 3 دن ہو گئے، بھائی انتقال کر گیا، بھائی بہن کا۔ خاتون کہتی ہے مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی، پر میں نے چوتھے دن اٹھ کے نا غسل کیا، کپڑے بدلے اور خوشبو بھی لگائی، مجھے پتا تھا خواتین مجھے تانا بھی دیں گی، کہیں گی لو نہیں کل لیدا پائی گیا ہے، سب پتا تھا، لیکن میں نے اٹھ کے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میں نے لوگوں کی باتیں نہیں دیکھنی، میں نے رسول پاک کے دین پہ عمل کرنا ہے۔ برادری پہلے، شریعت بعد میں، معاذ اللہ، بچوں کی خواہشیں پہلے اور دین بعد میں۔ میں کسی بندے کو دیندار اس وقت سمجھتا ہوں جب اس کے گھر میں بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اب پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے۔ مسجد میں تو سب دیندار ہیں،
رمضان شریف میں تو سارے نیک ہیں. پتہ جب چلے گا جب تیرے بیٹے کی شادی ہوگی, بیٹی کی شادی ہوگی کہ تو شریعت کا کتنا پابند ہے. اس سے پہلے تو سارے نیک ہیں. کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اگر حاجی نمازی کی, قاری نعت خواں کی, خطیب واعظ کی, مولوی پیر کی بھی پگڑی اور ٹوپی اتر جائے اور کنگا بالوں میں چل جائے کہ آج تے بیاہ ہے, آج تیرا حضور سے رشتہ ختم ہو گیا ہے. دیکھیں, اسلام کسی مخصوص پوجا پاٹ کا دین نہیں کہ آپ تھوڑی دیر جائیں, جا کے نماز پڑھ آئیں اور بعد میں جو مرضی کریں. شریعت تجھے مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک مخصوص کام کر لو اور بعد میں جو مرضی کرو؟ اور میرے بھائی, کسی ظاہری حلیے کا نام بھی دین نہیں. میں نے کبھی خط نہیں کرایا, اللہ کا فضل ہے, میں نے شروع سے داڑھی رکھی ہے, کبھی نہیں کٹوائی, بچپن سے کبھی نہیں کٹوائی. میں پگڑی بھی تھوڑی بڑی کر کے باندھتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف ظاہری حلیے کا نام دین نہیں. اس لیے کہ حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں مشہور ہوئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے, کہ یہ سچ بولتے ہیں, دیانتدار ہیں. یہ تو پہلی سنت ہے حضور کی جس کا لوگوں کو پتہ چلا. اور اگر باطن میں یہ کیفیت ہی نہیں تو میں جتنا مرضی بڑا جبہ پہن کے بیٹھ جاؤں, چے معنی دارت. دین کسی مخصوص حلیے کا تو نہیں بتاتا. ہاں, شریعت سنت کا سبق دیتی ہے, کہتی ہے کہ یہ طریقہ ہے حضور کا, اسے اپناؤ. لیکن آپ ایک حلیہ بنا کے بیٹھ جائیں اور دین کے باقی کام چھوڑ جائیں, اس کی اجازت نہیں ہے. تو حضور سے پیار کریں, اور پیار وہ والا کریں جس میں کاملیت ہو, جس میں عمل ہو. صحابہ کرام کے گھروں میں مسئلہ بن گیا, لڑائیاں شروع ہو گئیں, کیونکہ پوری کی پوری تہذیب اور تھی, پورا کا پورا تمدن اور تھا, وہ پورے کے پورے بدل گئے. انقلاب آیا حضور کی محبت کی وجہ سے, رشتے ٹوٹے, علاقے چھوڑنے پڑے, قبیلے ترک کرنے پڑے, لیکن انہوں نے ہر شے چھوڑ کے رسول اللہ کی محبت کو قبول کیا ہے. ہمارے ہاں جناب محفل کراؤ بڑی مزیدار, نعرے لگاؤ بڑے اچھے کر کے, اور باقی سارے کام اپنی اپنی مرضی کے. توجہ ہے میری بات پر؟ آپ لوگ بولے نا یار, پیچھے بغیر بولے کام کریں جی. یہ جو چپ کرا رہے ہیں یہ بھی ذرا چپ کریں, بڑی مہربانی. اب تو تقریر بھی ختم ہونے لگی ہے. اور تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دی ہے کہ دین مکمل ہے. دین مکمل ہے, دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں. کروڑوں روپے کا گھر بناؤ تو پھر بھی نقص رہ جاتا ہے. ایک شے مکمل ہے, وہ میرے رسول پاک کا دین ہے. دین سے کاملیت حاصل کرو, یہ تکمیل کرے گا ہماری. دین کو عملی صورت میں نافذ کرو, اور اپنے باطن پر خاص اثرات مذہب کے پیدا کرو. باطن پر خاص اثرات, دو چار چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو دین نے نا 3-4 چیزوں کو بڑا سخت ناپسند کیا. بھئی ہماری گزارش ہے آپ نہ بولیں, جو پیچھے کھڑے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی, بولیں نہیں, بس اشارے سے کر لیں, کو بات کرنی ہے. اللہ آپ کو ناراض نہ ہوئیے گا. توجہ فرمائیں جی. 2-4 چیزیں دیکھیں. حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ریاکاری کو رب نے بڑا ہی ناپسند کیا, بڑا ہی زیادہ. یہ دکھاوے کو, تصنع کو شرک اصغر کہا. میں یہ چھوٹا شرک ہے, دکھاوا. کتنا شوق ہو گیا لوگوں کو, کتنا شوق ہے. آج کل ہماری ضروریات نہیں ہمیں پریشان کرتی, خواہشات پریشان کرتی. کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا, وہ اپنی پیشانی پہ لکھوائیں کہ میں کتنا کو دولت مند ہوں اور میرے تعلقات کتنے ہیں. خدا کے بندو, سخت ناپسند کیا. اور اتنے سخت لفظ ہیں حدیث پاک میں, ڈر آتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں سے رب فرمائے گا, جاؤ جن کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے ان سے اجر لو, میرے لیے تو کیا ہی نہیں. جو میرے لیے کیا میں اجر دیتا ہوں. ایک تو اس مصیبت سے اپنی جان چھڑائیں, جو ہو اصل ہو, تھوڑا کر لیں, اخلاص والا کر لیں. اور میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا عمل اگر تو اخلاص کے ساتھ کرے گا تجھے کفایت کر جائے گا. اس سے باہر آ جائیں. سخت ناپسند کیا, سخت.
جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری نا بندہ لمبی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے. اور اخلاص والا بندہ نارمل زندگی گزارتا ہے. نارمل زندگی آسان ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ اصل ہی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کو دین مکمل ہے، اس چیز کو ضرور اپنائیں. دوسری بات، عداوت کو، بغض کو، کینے کو بڑا ناپسند کیا مذہب نے. پہلے نا لوگ کسی سے لڑائی کرتے تھے تو کہنے کی بھی جرت رکھتے تھے کہ اس بات کا شکوہ ہے. اب تو بڑی گہری سیاست ہوتی ہے، اب سازش ہوتی ہے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کا دل بھرا جاتا ہے. اب لوگ ایک دوسرے کے پاس رہ کر پاس نہیں ہوتے. سونا گھر ہے، دعائیں مانگ مانگ کے باپ نے بچے بڑے کیے، دعائیں مانگ مانگ کے ان کے کاروبار اللہ سے لیے. ماں بڑھاپے میں بازار جاتی آتی رہی کہ میں اس کے لیے سامان خریدوں اور میرے بچے کا بیاہ ہو جائے. کتنی تکلیفیں سہیں، لیکن وہی گھر مصیبت بن گیا. ایک باپ کی اولاد ہے، ایک چھت تلے رہتے ہیں، رہ ہی نہیں پا رہے. آزمائش ہو گئی. چھوٹی چھوٹی عداوتیں پال لی ہم نے. کیا کہا میرے محبوب نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں جب لوگوں کے اعمال پہنچتے ہیں تو رب فرماتے ہیں یہ جن کے درمیان عداوت ہے ان کے عمل رہنے دو، پہلے صلح کریں گے پھر قبول کروں گا. نیک اعمال نہیں جاتے. تھوڑا سا نا دل سے دور کر دیں چیزوں کو، سینے کو بڑا کریں. میں حضرت مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا، سناؤں آپ کو؟ چلو رہنے دیتے، چلیں سنا دیتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا نے نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، بیٹا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. فرمایا ایک تو لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا، کیونکہ جس کا دل ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے وہ تجھے مشورہ کیا دے گا؟ اس بیچارے کا تو اپنا حال کوئی نہیں، تڑپ تڑپ کے دولت کے لیے بری حالت ہے، تجھے کیا رائے دے گا؟ اور دوسرا فرمایا کنجوس بندے سے مشورہ نہیں کرنا. امام حسن نے پوچھا بھائی یہ خاص کنجوس سے کیوں نہیں کرنا؟ کیا بھلا انہوں نے کہا؟ کہنے لگے پتر جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا دل ہی نہیں بڑا، دماغ کیسے بڑا ہوگا؟ آپ میری بات کو سمجھے. جب سینوں میں عداوتیں آ جائیں گی دل بڑے رہیں گے، ذہن کیسے بڑے ہوں گے؟ پھر بڑے اچھے منصوبہ سازی کیسے ہوگی؟ خاندان قبیلہ آگے کیسے چل؟ دل ہی تنگ ہو گئے، آزمائش ہو گئی. کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ پہلے لوگ گھروں میں رہتے تھے، اب مکانوں میں رہتے ہیں. اب مکان ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، گھر. چھوٹے بچے نا گھر میں شور کر رہے تھے تو ہماری ایک عزیزہ نے گھر میں سے ان کو ڈانٹا، چپ کرو. تو میرے دادا جی کہنے لگے پتر بچے رولا پان تے پتہ لگتا ہے گھر وستا ہے. وہ گھر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی بستا ہے، کوئی ہے. تو چپ کر، ان کو کرنے دے، بچے ہیں، یہی عمر ہے، بعد میں کون ان کو شرارتیں کرنے دے گا؟ تھوڑا سا دل بڑے ہو. چلیں بات مکمل کر دوں. حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا تھا امام حسن سے، بیٹا تیسرا بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. وہ تمہیں کبھی بھی بڑا کام کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا، جو ہے ہی بزدل. اس نے کہنا یہ نہ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ نہ کرنا بڑا مشکل ہے. کبھی بزدلوں سے مشورہ نہ کریں. تو عداوت سے بچیں، کینے سے بچیں. آخری بات یہ ہے تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دیں. کبریائی صرف رب کریم کو ہی زیبا ہے. کبھی بھی ہمارے ملک میں سب سے بڑی مصیبت پروٹوکول ہے. ہر بندے کی تو کچھ نہ کچھ عزت ہے، وہ کہتا ہے مجھے دو. ایک ہے کہ آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں، وہ ایک بات الگ ہے. ایک یہ کہ آپ عزت مانگ رہے ہیں، پروٹوکول مانگ رہے ہیں، اعزاز مانگ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نے فرمایا تمہارا بڑا ہے بھائی، اٹھ کے اس کا استقبال کرو. ان کے لیے کہا، لیکن محبوب نے فرمایا جو خود یہ چاہے نا لوگ میرے لیے اٹھیں وہ تو جہنمی ہے.
جو خود یہ خواہش کرے تھوڑا سا نا، تھوڑا تھوڑا جو اپنا خود بخود ہم نے پروٹوکول بنایا نا اسے تھوڑا تھوڑا کم کریں، تھوڑا تھوڑا لیول پہ آئیں. کائنات میں سب سے زیادہ اکرام میرے رسول پاک کا ہے. حضور تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لیتے تھے. گھر والے حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے تو حضور کام میں ہماری مدد کرانی شروع کر دیتے. نبی پاک علیہ السلام تو پیار کرتے. حضور بچوں، اقرا بن حابس کہتے میں گیا تو حضور بچوں سے پیار کر رہے تھے. میں نے کہا حضور میں نے تو کبھی بچوں کو وقت نہیں دیا. تو محبوب فرمانے لگے تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں. یہاں وہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے کہا تو محبوب نے تنبیہن کہا اگر کسی کے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. تھوڑا سا نا واپس آئیں تھوڑا سا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس قدر زیادہ یہ کام کرتے ہیں، ان کو تو یعنی اچھی بلی شادی میں ایک بندہ ناراض ہو کے دوسروں کا بھی سارا ماحول خراب کر دیتا ہے. ایک بگڑ کے چلا جاتا ہے ہر بات میں آزمائش. وہ بھئی آپ چھوڑیں، عزتیں نہ مانگ کے لینی چاہیے نہ چھین کے لینی چاہیے. کام ایسے کرنے چاہیے کہ عزت کرنے کو دل کرے. کام ایسے. ایک عزیز نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ میری بیوی کی ہمشیرہ جو میری بھی بہن لگتی ہے اس کا رشتہ میرے سسرال والوں نے کیا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا. تو مجھے سارے کہتے ہیں کہ تینوں نہ پوچھے ہی نہیں. میں تھوڑی تے گل ہی نہیں کی تھی. اچھا وہ مجھے بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو معاشرتی مسئلہ ہے، یہ کسی ایک گھر کا نہیں. وہ کہنے لگے مجھے نہ سارے خراب کرتے ہیں، اور کہنے لگے صرف میرے خاندان والے نہیں، اس خاندان میں سے بھی کئیوں نے مجھے کہا ہے اور تینوں نہ پوچھے ہی نہیں. تو کہتے ہیں میرا نہ بڑی مجھے ٹینشن ہے، یہ اس کو لیول میں کیسے لاؤں. میں نے اسے کہا کہ آپ نے خاندانی اور قبائلی اور اگر کوئی اس طرح کا ذہن بنانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، ویسے شرعی طور پر ان کا حق نہیں تھا آپ سے پوچھتے. کسی سے کوئی بندہ مشورہ لے جس سے اس کا دل کرے لے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے جی انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. وہ میں نے کہا خدا کے بندے آپ میری بات کو سمجھیں. شریعت اسلامیہ کیا باپ کو پابند کرتی ہے کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہے تو پہلے داماد سے پوچھ کیا کہیں لکھا ہے؟ کیوں ہم نے، اور یہ بات اتنی بڑی مصیبت ہے، مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں لوگ، اور بیچارے طے کر کے سارا کچھ بڑی مشکل سے رشتہ اچھا ملا ہے اور باپ بڑا بیچارہ رو رہا ہے کہ شکر ہے اللہ کا میرا فرض ادا ہوگا. ادھر سے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، داماد صاحب سے نہیں پوچھا. اور داماد صاحب ہیں وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تھوڑا سا نا یہ تکبر کی ایک قسم ہے کہ آپ کہیں سارے میں نے پوچھ کے ٹورن، اور سامنے سے آپ سہارا کس کو بنا رہے ہیں؟ کسی کی بیٹی کو، وہ تکلیف میں آ جائے. یہ آزمائش نہ کسی کو اس میں مبتلا نہ کرے. اور آپ کا سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ ہمیں نہ بھی بلائے تو شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی اس سے عداوت پال لو. اس کی مرضی، جس کو چاہے بلائے جس کو. ہمارا نا پروٹوکول بڑا ہو گیا، ہم کہتے ہیں ساری دنیا ہم سے پوچھ کے چلے. یہ ضروری ایک حدیث پاک عرض کر دوں. ایک صحابی کی بیوی ناراض ہو گئی تھی، سیاستہ میں حدیث ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے چیزیں. وہ چاہتے تھے میری بیوی آ جائے اور بڑے پریشان تھے. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سفارش کر دیں. حضور نے اس خاتون کو بلایا. نبی پاک جانوں کے مالک ہیں. حضور نے اس خاتون کو بلایا اور بلا کے کہا تیرا شوہر تیرے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے گھر لے جانا چاہتا ہے. اسی مسئلہ نہیں کھڑا کر دیتا بیٹی لئی کہ میری داڑھی ویخ، میں بڑا ہوں، میری پگ دیکھ، میں علامہ صاحب ہوں، میں بوڑھا ہوں. یہ مسئلہ نہیں کھڑا، بلیک میل نہیں کرتے ایموشنل. اس خاتون نے کریم رسول کی بارگاہ میں عرض کیا. کیوں عرض کیا؟ کہ یہ تربیت حضور نے ان کی فرمائی تھی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو میری جان بھی حاضر ہے، میں ساری زندگی آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گی اگر حکم ہے. اور حضور اگر رائے ہے، مشورہ ہے، مجھے کوئی اجازت بھی ہے تو بتا دیں. نبی پاک نے فرمایا نہیں، حکم کوئی نہیں، یہ مشورہ ہے.
رائے ہے، اور اگر تو قبول کر لے تو پھر بھی ٹھیک، نہ کرے تو میں راضی ہوں۔ اللہ کرے اسی بھی راضی ہوئیے کدی کدی۔ ہم تو مشورہ دیتے نہیں، جس کو بھی دیتے ہیں حکم ہی دیتے ہیں، بلکہ بعض بندے کہیں میری مننی نہیں سی تو پھر میں نے پوچھیا کیوں سی؟ بھئی آپ سے مشورہ مانگا تھا، آپ سے حکم نہیں مانگا تھا۔ مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر رائے میں گنجائش ہے نہ کرو بلیک میل بیٹی کو، اگر اس کا وہ بیچاری تکلیف میں ہے تو نہ بلیک میل کرو اس کو کہ باقی بھی کار آ جان گیاں تو بڑی مشکل بن جائے گی، نہ تکلیف دو اگر وہ تکلیف میں ہے تو، نہ کسی قسم کا پریشر ڈالو۔ یہ دیکھو حضور نے دین ہمیں کون سا دیا ہے۔ فرمایا یہ رائے ہے، تو ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور پھر میں نہیں جانا چاہتی۔ تو محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے، جہاں تو کھڑی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ ختم ہو گئی بات، تیری رائے پہ ہم راضی ہیں، ختم ہو گئی بات۔ فرمایا وہ نہیں آنا چاہتی، تھوڑا سا نا نیچے اتریں، کہیں بیٹھ گئے ہیں ہم، نیچے واپس اپنی سطح پہ آئیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ موقع دیں، گنجائش دیں لوگوں کو۔ ہم کچھ زیادہ اونچے اڑنے لگ گئے ہیں کہ میری فلانے منی نہیں، لہذا میرا جینا مرنا ختم، اتنی جلدی؟ کیا ہے ہم بھلا، کیا ہے؟ او میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا ہے سائیاں۔ اس لیے تھوڑا سا نا ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ 3 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں۔ دین کامل ہے تو اس کے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ اسے اختیار کریں۔ اتنے سارے لوگ آپ آئے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔